سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آوامن کیا بھلا جو کانا تھا میتن مردہ، فاحیجناہ پس زندہ کر دیا ہم نے اس کو، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے لہو اس کے لیے نورن روشنی۔ تو جو مردہ تھا اب ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی۔ یمشی چلتا ہے بھی اس کے ساتھ، یعنی وہ اس روشنی میں چلتا ہے، فی الناسی لوگوں میں، اس روشنی کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کمم مثالہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے، فی الظلماتی اندھیرے میں، لیسا نہیں ہے بخارج نکلنے والا منہا اس سے، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے میں ہو اور وہ اس سے نکل ہی نہ سکے؟ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے ما کانوا جو تھے وہ یعملون عمل کرتے، ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کو لگتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں۔ تو جو پہلے مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، تو اس شخص کی طرح یہ ہو سکتا ہے جو کہ اندھیرے میں پڑا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ مومن اور کافر کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو جو وہ پہلے مردہ تھا، یعنی کفر و گمراہی کی حالت میں پھرتا تھا، اللہ نے اسے زندہ کیا، ایمان بخشا، قرآن جیسا نور عطا فرمایا، اسلام کی نورانیت اس کے دل میں رچ گئی۔ تو دوسرا وہ جو جہالت و ضلالت کی گمراہیوں میں گڑا ہوا ہے اور وہ اس کو اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں معلوم، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلم و کافر میں بھی فرق ہے، نور و ظلمت کا فرق ہے، ایمان و کفر کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ایک آیت میں، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمانداروں کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور کافروں کے ولی جو ہیں وہ شیطان ہیں جو انہیں نور سے ہٹا کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ، یعنی ٹیڑھا چلنے والا اور سیدھا چلنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور آیت میں فرمایا ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور سنتے دیکھتے کی طرح ہیں، کہ دونوں میں فرق جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، تو کیا تم پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنائی ہم نے فی کلی قریۃ ہر بستی میں اکابرہ بڑے ان کے، مجرمیہا مجرم ان کے، لیمکروا تاکہ وہ مکر کریں، فیہا اس میں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ وہ ان میں مکر کریں، وما یمکرون اور نہیں وہ مکر کرتے، الا انفسہم مگر اپنے ہی آپ سے، وما یشعرون اور نہیں وہ سمجھتے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں وہ مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے، وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کی ہے اور کافروں کو بھی خبردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کسی بستی میں موجود ہوں کافروں کی، تو جو دوسروں کو دین سے روکتے ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں اس کی بستی میں کفر موجود رہا، لیکن آخر تباہ و برباد ہو گیا، ہمیشہ نبی ہی غالب رہے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہر نبی کے دشمن ان کے زمانے کے گناہ گار رہے۔ اور آیت میں ہے ہم جب کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے رئیسوں کو کچھ احکام دیتے ہیں جس میں وہ کھلم کھلا ہماری نافرمانی کرتے ہیں، بس اطاعت سے گریز کرنے پر ان کو عذاب ملتا ہے۔ اور آیتوں میں ہے کہ جہاں کوئی پیغمبر آیا تو وہاں کے رئیسوں اور بڑے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، مال میں، دولت میں، اولاد میں ہم تم سے زیادہ ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے جس بستی میں جس رسول کو بھیجا وہاں کے بڑے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم تو جس طریقے پر اپنے بڑوں کو پایا ہے ہم تو اسی پر چلیں گے۔ تو مکر سے مراد گمراہی کی طرف بلانا ہے، جیسے کہ قوم نوح کے بارے میں ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا،
تو قیامت کے دن جب کہ یہ ظالم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے کب روکا تھا، ہم تو خود گناہگار تھے۔ تو یہ کہیں گے تمہاری دن رات کی فتنہ انگیزیوں نے، کفر و شرک کی دعوت نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مکر کا جو وبال ہے انہی پر پڑے گا، لیکن انہیں کوئی شعور نہیں۔ وَإِذَا اور جب جاءتہم آتی ہیں ان کے پاس آیاتن کوئی نشانی، قالوا تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا دیا جائے ہمیں مثلا مانند ما اوتیا جو دیا گیا تھا رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو۔ تو جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہیں ملے گی تو ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے۔ اللہ عالم جانتا ہے، حیث جس کو یجعلو بنائے رسالاتہ اپنی رسالت کا حقدار، تو اللہ جانتا ہے کہ کسے جو رسالت بخشی جائے۔ سیصیب الذین تو عنقریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیا، صغار ذلت عند اللہ اللہ کے پاس سے۔ تو جو لوگ نے جرم کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ذلت ملے گی، وعذاب اور عذاب شدید سخت بما کانوا یمکرون بوجہ اس کے جو وہ تھے مکاریاں کرتے۔ تو جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہیں ملے گی تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کو اللہ جانتا ہے کہ کون سا انسان جو ہے رسالت کا حقدار ہے۔ تو جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلتوں کا عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل دیکھتے ہیں، نشانی دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے ہمیں خود نہ دینے آئے تو ہم اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ کہتے تھے کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، حالانکہ رسالت کی اصلی جگہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے پر قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے وہ ہیں؟ پس مکے یا طائف کے کسی رئیس پر قرآن کے نازل نہ ہونے سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کرنا چاہتے تھے۔ یہ صرف وہ اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے، جیسا کہ فرمان ہے، تجھے دیکھتے ہی لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ یہ لوگ ذکر رحمان کے منکر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، میں نے تمام مشرق و مغرب ٹٹول لیا لیکن آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے بہتر دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا، پھر مخلوق کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو سب سے بہتر دل والے اصحاب رسول پائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خاص نبی چن لیا گیا اور اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا گیا، جو آپ کے دین کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ بس یہ مسلمان جس چیز کو بہتر سمجھیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے نزدیک بھی بہتر ہے، اور جسے یہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مسجد کے دروازے سے آتا دیکھ کر مرعوب ہو کر لوگوں سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ان کے منہ سے بساختہ یہ آیت نکلی کہ نبوت کی جگہ کو اللہ ہی بخوبی جانتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو لوگ اس عظیم الشان نبی کی نبوت پر شک کر رہے ہیں، آج سے منہ پھیر رہے ہیں، انہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن بڑی ذلت اٹھانا پڑے گی، دنیا کے تکبر کی سزا انہیں ملے گی۔ تو جیسے کہ فرمان ہے، جو لوگ میری عبادت سے جی چراتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے، انہیں سخت سزا ملے گی، ان سب کی عیاریاں مکاریاں کھل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بدعہد کی راہوں کے پاس قیامت کے دن ایک جھنڈا لہراتا ہوگا اور اعلان ہوتا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ بس اس دنیا کی پوشیدگی اس طرح قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اللہ ہمیں بچائے۔ فَمَن یُرِدِ اللَّهُ، بس جسے چاہے اللہ تعالیٰ،
یہدیہو یہ کہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہدایت بخشے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن یُرِد اور جس سے چاہتے ان یضلہ کہ گمراہ کرے اسے، یجعل بنا دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، حرجاً گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ وہ یصعد چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان کی طرف۔ ذالک اسی طرح، یجعل اللہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، الرجس ناپاک کو، الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بیچتا ہے۔ تو اللہ جسے نیکی کی ہدایت دینا چاہتا ہے اس پر نیکی کے رستے آسان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے، آفمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ ان کے سینے اسلام کی طرف کھول دیتا ہے اور انہیں اپنا نور بخشتا ہے۔ اور آیت میں ہے فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور اسے تمہارے دلوں کو زینت والا بنا دیا، اور کفر و شرک اور نافرمانی کو تمہارے دل میں کراہیت والا بنا دیا، تو یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا دل ایمان و توحید کی طرف کشادہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ دانا مومن کون سا ہے؟ فرمایا، سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی تو فرمایا، جنت کی طرف جھکنا، اس کی طرف راغب ہونا اور دنیا کے فریب سے بھاگنا، الگ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے کی تیاریاں کرنا۔ منافق کا جو دل ہوتا ہے اس نعمت سے محروم ہوتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک مصیبت معلوم ہوتی ہے، جیسے کسی پر آسمان کی چڑھائی مشکل ہو، اسی طرح جیسے اس کے بس کی بات ہی نہیں، اسی طرح توحید و ایمان بھی اس کے قبضے سے باہر ہے۔ تو مردہ دل والے کبھی اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے ایمانوں پر شیطان مقرر کر دیتا ہے جو انہیں بہکاتے رہتے ہیں اور ان کے دل تنگ کر دیتے ہیں اور ان پر عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ پھر وَهَذَا اور یہ صراط راستہ ہے، ربی کا آپ کے رب کا، مستقیمہ سیدھا، اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ قد تحقیق فصلنا ہم نے کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، الآیاتی اپنی نشانیاں، لقوم قوم کے لیے، یذکرون جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جنہیں اللہ کی طرف سے عقل و فہم عطا کیا گیا ہے تو ان کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کھول کر بیان ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہی سیدھا رستہ ہے، اسی رستے پر چلتے ہوئے مسلمان جو ہیں، مومن جو دل ہیں، وہ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے۔ لہم ان کے لیے دار السلامی گھر سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، وہو اور وہ ولیہم ان کا ولی ہے، دوست ہے، بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سلامتی کا گھر ہے ان کے لیے اور وہی ان کا دوست ہے۔ جو لوگ سلامتی کے رستے پر چلے تو وہی قیامت کے دن سلامتی کے گھر میں داخل ہوں گے، تو وہی اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ ان کے نیک اعمال کا بدلہ یہ گھر ہوگا جہاں ہمیشگی ہے، اور اطمینان اور خوشی ان کو وہاں پہ نصیب ہوگی۔ اور جس دن یحشرہم اکٹھا کرے گا ان کو، جمیعاً سب کو، تو جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جنوں کو بھی انسانوں کو بھی، یا معاشر الجنی اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم بہت سو کو لیا ہے، من الانسی انسانوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے گروہ جنوں کے، تم نے انسانوں سے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ وقالا اور کہیں گے، اولیاؤہم ان کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، تو انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب،
استمتع ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا بعض ہمارے نے، ببعض بعض سے، یعنی کہ ایک دوسرے کا ہم نے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اور پہنچا اجلنا وقت، الذی وہ جو اجلتا مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے، تو آخرکار وہ وقت کو ہم پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قالوا النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ، مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین ہمیشہ رہے گے، فیہا اس میں، الا مگر، ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، انا بے شک ربک آپ کا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تو جس دن وہ سب جنوں انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جنات کے تم نے انسانوں سے بہت سے فائدے حاصل کر لیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ دن قریب ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، جنات، انسان، عابد میں معبود سب ایک میدان میں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جنات سے ارشاد ہوگا کہ تم نے انسانوں کو بہکایا اور ورگلایا، انسانوں کو یاد دلایا جائے گا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان کی نہ ماننا، دشمن ہے، میری ہی عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھی راہ ہے، لیکن تم نے سمجھ سے کام نہیں لیا اور شیطان کے وسوسوں میں آ گئے۔ اس وقت جنات کے دوست انسان جواب دیں گے کہ ہاں انہوں نے حکم دیا اور ہم نے عمل کیا، دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ حاصل کرتے رہے۔ تو جاہلیت کے زمانے میں جو مسافر کہیں اترتا تو کہتا کہ اس وادی کے بڑے جن کی پناہ میں آتا ہوں میں، تو انسانوں سے جنات کو بھی فائدہ پہنچتا تھا، وہ اپنے آپ کو ان کے سردار سمجھنے لگتے تھے۔ تو موت کے وقت یہی حالت رہی۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا اچھا اب بھی تم جہنم میں انہی کے ساتھ جاؤ، وہی ہمیشہ رہنا۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کوئی کسی کے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضم بعض پر، بما بوجہ کانو تھے وہ یکسبون کماتے، اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ لوگوں کی دوستیاں اعمال پر ہوتی ہیں، مومن کا دل مومن سے ہی لگتا ہے، سب کی ساری طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ان نقصان یا فتح انسانوں کے دوست ان کے بہکانے والے جنوں کو بنایا، اسی طرح ظالموں کے بعض کو بعض کا دوست بھی بنایا اور بعض کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے۔